اور آج یہ جو کچھ آپ کے سامنے چیزیں ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ذرا ڈسپلے بھی کر دیجئے ٹی وی کے اوپر بھی تاکہ لوگوں کو ایک نظر بھی آ جائے. نیوزی لینڈ کا دورہ جب کینسل ہو رہا تھا تو اس وقت ایس سی او کا سمٹ جاری تھا اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی تقریر ہونے والی تھی, اور اس سے تقریباً 15 منٹ پہلے مجھے پاکستان سے یہ میسج گیا کہ یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ دورہ کینسل کر رہی ہے, اور چونکہ میں بالکل پی ایم صاحب کے پیچھے بیٹھا تھا تو مجھے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ میسج پی ایم تک دے دیں. لیکن میں نے جو سوچا اور ہم نے آپس میں مشورہ کیا, موہت تھے, میں تھا اور پرائم منسٹر صاحب کا جو پرسنل سٹاف تھا اور شاہ محمود قریشی صاحب تھے, تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور ہم نے کہا کہ اس خبر کو ابھی پی ایم کو نہیں دیتے, ان کی تقریر ہو جائے تو پھر ان کو دیتے ہیں تاکہ یہ ان کو ڈسٹریکشن جو ہے وہ نہ آئے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ایک ڈسٹریکشن تھی پاکستان کے لیے اور پھر پاکستان کے عوام کے لیے کہ اتنا پاکستان کا جو وی ور لوکنگ فارورڈ ٹو دس ٹور, اور بالکل ایک دن پہلے جو ہے وہ اس ٹور کو اس طریقے سے ختم کیا گیا. اور اس سے بڑا ایک پاکستان کے لوگوں میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے, اور ابھی تک بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر عمومی طور کے اوپر لوگ بہت ناراض ہیں اس دورے کی کینسلیشن سے. یہ کیسے ہوا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں نیوزی لینڈ کی ٹیم اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہیں دورہ ختم کر دینا چاہیے, یہ کچھ حقائق جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 19 اگست 2021 وہ پہلی تاریخ ہے جب کہ ایک فیک فیس بک پوسٹ کریٹ ہوتی ہے احسان اللہ احسان کے نام سے. So I will try to mix English and Urdu both because I also want کہ international media بھی تھوڑا ذرا اس کو جو ہے وہ دیکھ سکے. So a Facebook post was circulated from a fabricated account made in the name of Ehsanullah Ehsan and XTTP JUA on social media asking New Zealand Cricket Board and government not to send the team to Pakistan as ISKP has planned to target New Zealand team. Okay. So 19 اگست 2021 کو یہ فیس بک کریٹ ہوتی ہے جو کہ ابھی آپ کے سامنے اگر آپ کو ہمیں دے بھی دیا ہے. یہ فیس بک پوسٹ کریٹ ہوئی, میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. احسان اللہ احسان کے نام سے یہ اکاؤنٹ جو ہے بنایا گیا. The New Zealand Cricket Board and the government should not send their cricket team to Pakistan because the security situation in Pakistan is not good. As far as I know, a global jihadi organization, IS, جو داعش جس کو ہم کہتے ہیں, is looking for a big target in Pakistan. That target could be New Zealand cricket team so that he can attract the attention of the media and to prove its presence in Pakistan. I know the jihadi organization IS will be angry with me after this post of mine, but I like cricket and I am not in favor of attacking the game. I have said what I had to say. Now it is the turn of the New Zealand cricket team and government to think very seriously. Ehsan Allah Ehsan, ex-spokesperson for TTP and JUA. So کوئی شک نہیں کہ دو رائے نہیں, صرف یہ کرکٹ کا معاملہ نہیں. اس حوالے سے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان خطے کے اندر ایک اہم ملک بن چکا ہے. تو افغانستان کے معاملے جیسے آپ نے سنگائی کانفرنس کی بات کی سر, اس وقت کیوں نہیں آپ نے فوری طور پہ پرائم منسٹر کو کہا کہ وہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کرتے کیونکہ انٹرنیشنل لیڈر وہاں پہ تھے. دیکھیں, پاکستان کا ایک تاریخی کردار ہے. ہم نے 10,000 سے زیادہ لوگوں کو ایویکیویٹ کیا ہے, نیٹو فورسز کو کیا ہے, IMF کو کیا ہے, امریکنز کو کیا ہے, ورلڈ بینک کو کیا ہے. جس وقت نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹھہری ہوئی تھی وہاں اور بھی 11-12 امپورٹنٹ پرسنالٹیز ٹھہری ہوئی تھی. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ انڈیا کو مایوسی ہوئی ہے کہ پاکستان اسکیپ گوٹ نہیں بن سکا, اور ہندوستان کا جو یہ سوچ تھی کہ وہاں خانہ جنگی ہوگی اور وہاں قتل و غارت اتنا ہوگا کہ یہاں مہاجرین کا ایک طوفان ہوگا, ایک سنگل مہاجرین بھی نہیں آیا. اور جب میں نے دنیا کو یہ بتایا کہ وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے کوئی مہاجر کیمپ بھی نہیں بنایا. سو تورخم بارڈر اور چمن بارڈر ڈوئنگ ایکسیلنٹ. اور آپ کی اطلاع کے لیے اب پاکستان سے افغانستان جانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, افغانستان سے پاکستان آنے والوں کی کم ہے.
پاکستان کے طلبہ اور طالبات ادھر جا رہے ہیں, وہاں کے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں. سو ایوری تھنگ اے پیسفل. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے, اور اس ٹوپی ڈرامہ کے جو دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں ان کو ناکامی ہوگی. پاکستان ایک عظیم قوم ہے, اور پاکستان کی عظیم سیکیورٹی اور فوج کی ایجنسیاں ہیں, ایک منتخب حکومت ہے, ہمیں کوئی تنہا نہیں کر سکتا, اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. سر چھوٹا سا سوال ہے, بڑی اچھی ٹاپک ہے کہ یہاں جوہر ٹاؤن لاہور والا دھماکہ یا یہ والا واقعہ والی ایجنسیز نے بڑی کوئکلی جو ہے وہ سارا ریویل کر لیا ہے, تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا جیسے آپ نے پریس کانفرنس کی ہمارے مائک کو کلیئر کیا, ایک پریس کانفرنس آئی سی سی کو آن بورڈ لے کے دبئی میں کی. دیکھیں آئی سی سی کو, میرے بھائی مختصر سوال سے دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہندوستان نے بہت سارے جیلوں میں سے لوگوں کو وہ بیل پہ نکالتا ہے, وہ ان کی ضمانتیں کرواتا ہے, پھر ان کو ٹرین کرتا ہے. وہ پاکستان میں دہشت گردی سے باز نہیں آ رہا, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے 86,000 لوگوں کی پہلے جانیں دی ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ آپاش کیا ہے, اور دہشت گردی کو ناکام کیا ہے. امن ہمارا بیانیہ, اور امن اس ملک میں قائم ہو. تھینک یو. وفاقی وزراء چوہدری فواد حسین اور شیخ رشید احمد نیوز کانفرنس کر رہے تھے. دورہ نیوزی لینڈ کے حوالے سے انہوں نے بات کی, منسوخی سے متعلق فیک نیوز کے حوالے سے حقائق پیش کیے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چوہدری فواد حسین نے انہوں نے کہا